أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنیں اور مختلف جگہوں سے سننے والے حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کی خدمت میں اس مبارک دن کی عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس پاکیزہ خیال کو اور میری نیک تمناؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائے. بزرگوں، بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج یہ عید الفطر کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا پورا مبارک مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی عبادتوں میں مشغول رکھتے ہوئے راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی. فللہ الحمد علی ذلک ولہ الشکر علی ذلک. اللہ ہی کے لیے حمد و تعریف ہے اور اسی کا شکر ہے اس توفیق نیک پر. آپ غور کریں تو پورے رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو عبادتیں عطا فرمائی ہے وہ دو ہیں. مجموعی اعتبار سے، ٹوٹل اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کا دو نتیجہ یا دو رزلٹ. ایک تو یہ ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس سے آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کا رشتہ اور تعلق مضبوط کرے، اور مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو چانسز اور موقع ہمیں دیے، اس چانسز اور موقع سے ہم فائدہ اٹھا کر ان عبادتوں کو کر کے ہم اپنے لیے سارے بقیہ دوسرے 11 مہینوں کے لیے ذخیرہ کر لیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ مبارک مہینے کی عبادتوں سے نماز، روزوں، اسی طرح تلاوت قرآن، تراویح، ذکر و اذکار وغیرہ،
ان سے اور جو چیزیں رکنے کی ہے، کھانا پینا، یہاں تک کہ کھانا پینا تو جائز تھا، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ حرام چیزوں کی بات تو الگ ہے، حرام کھانے کی، لیکن جو حلال چیزیں تھیں ان کو بھی اللہ نے منع کر دیا، روک دیا۔ اس سے نفسانی خواہشات بھی پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو جو چیزیں کرنے کی تھی وہ ہم نے کی، کہ نماز ادا کی، روزے رکھے، تلاوت کیے، یہ کیا۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا، کھانے پینے سے، نفسانی خواہش پوری کرنے سے، غیبت کرنے سے، بد نظری سے، کسی کے لیے برا بولنے سے، کسی کے لیے برا کام کرنے سے، ان سب سے ہمیں روک دیا۔ تو اس سے جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے پورے رمضان کے مہینے کی، یہ کی ہوئی ایک کیفیت، جو دل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جو روحانیت، نورانیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ۔ اور دوسری طرف ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مالی عبادت کرتے ہیں، نفلی صدقات اور خیرات کرتے ہیں۔ صدقۃ الفطر واجب قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی صفت یہ بیان فرمائی حضور صحابہ نے کہ اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں اتنی سخاوت کرتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ جیسے ایک تیز ہوا چل رہی ہو سر، اس سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ تو یہ سخاوت اور یہ مالی عبادت، یہ بھی در حقیقت تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں سے ہے۔ تو ایک طرف تو ہم نے اللہ کی یہ عبادت کر کے اپنے دل کی کیفیت بنائی، دل کو منور کیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کروایا کہ تم میرے نادار، غریب، یتیم، نیڈی پیپل کو کچھ سخاوت کرو، دو، اپنی مالی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ دینے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ کا ہمارا تعلق جوڑ دیا۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا، دوسری طرف مخلوق کے دلوں میں ہماری محبتیں ہوئی، اور یہی دو چیزیں ہمیں پورے 11 مہینے کے لیے کام دے گی۔ اس لیے کہ ایک طرف جب ہم اللہ کے بن گئے تو اللہ تعالی ہمارے ہو گئے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے پورے سال، اور ایک طرف بندوں کے ساتھ احسان کر کے ہم نے بندوں کے دلوں کو جیتا تو بندے سارے 11 مہینے ہمارے لیے خیر خواہی کریں گے اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ رمضان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اپنے رب سے بھی قریب کرتے ہیں بندوں کو، اور مخلوق سے بھی قریب کرتا ہے، مخلوق کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرتا ہے۔ رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے بندہ، اور مخلوق کا بھی محبوب بنتا ہے بندہ۔ اور مخلوق پر جو ہم کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہم جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ تو در حقیقت وہ بھی اگر دیکھا جائے گہرائی میں تو یہ اللہ کے ساتھ ہی کا تعلق ہمارا شمار ہوگا۔ تو بڑے خوش نصیب ہے وہ بھائی اور وہ بہنیں اور وہ مائیں اور وہ بزرگ کہ جنہوں نے اپنا یہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزارا اور اپنی کایا پلٹی اور اپنی مایا پیدا کی دل میں۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ لوگ۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے اس مہمان کی، جن لوگوں نے قدر نہیں کی، نہ روزے رکھے، نہ تراویح میں قیام کیا، نہ تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار کیا،
فرض روزے بھی جنہوں نے نہیں رکھے ہو تو اس سے زیادہ بد نصیب اور بد قسمت کوئی آدمی نہیں ہوگا کہ اتنا اچھا موقع اور چانس اللہ نے دیا، صحت دی، جو بیمار ہو معذور ہو وہ الگ بات ہے، لیکن صحت عافیت ہے، تندرست ہے، اور اس کے باوجود اگر روزے نہیں رکھے، نمازوں کی پابندی نہیں کی تو پھر اس سے جیسا محروم کوئی شخص نہیں ہوگا، اور اس کے لیے آج کے دن کی خوشی بھی کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عید کا عید الفطر اس کا نام ہے۔ عید کا معنی تو ہے خوشی ہے، لیکن فطر کا معنی یہ ہے کہ سارا مہینہ جو آپ نے روزہ رکھا، ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے میں مجاہدہ ہوتا ہے، رات کو اٹھنا پڑتا ہے، بہترین نیند چھوڑ کر سحور کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، ایک تو تراویح رات میں دیر تک پڑھتے ہیں، پھر جلدی سحور میں اٹھنا پڑتا ہے، دن بھر کھانے پینے وغیرہ سے رکنا پڑتا ہے، جو بھی چیزیں نفس کے خلاف ہو اس کو کرنا پڑتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کروں، نفس چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کروں، لیکن ان سب کو روک لیتا ہے کہ نہیں، میرا روزہ ہے۔ جیسے آدمی کھانا پینا بند کرتا ہے ویسے دوسری ساری معصیت و گناہ بھی بند کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اس کی اس مجاہدے اور اس مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو یہ عید الفطر انعام، جیسے ہماری انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ جب انسان بہت سارا سال کام کر کے کچھ تھک جاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اب میں کچھ دن جو ہے باہر نکل جاؤں، کاٹیج پہ چلا جاؤں، فلاں جگہ چلا جاؤں تاکہ کچھ میں آرام کر لوں تھوڑا سا ان جھنجھٹوں سے نکل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفسانی طبیعت کا، انسانی اس طبیعت کا اور مزاج کا خیال کیا کہ سارے مہینے میرے بندے مشقت کے بعد جب تھکا گئے ہیں، جیسے جسم کو آرام چاہیے اور جسم خوش ہوتا ہے جب وہ کسی ایسی جگہ پر چلا جائے، ایسی مجلس میں چلا جائے کہ تھوڑا سا انبساط ہو جائے، سرور ہو جائے، خوشی ہو جائے، اسی طرح جب روحانی اتنے کام سارے پورا مہینے میں کیا تو روح بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ روح بھی کوئی مسرت حاصل کرے، روحانی خوشی اس کے حاصل ہو، اور وہ روحانی خوشی عید الفطر ہے۔ اسی لیے اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کا کوئی بھی تہوار اور کوئی بھی خوشی، کوئی بھی سیلیبریشن ایسا نہیں ہے جو اس کے دل میں کالا پن پیدا کرے، جو اس کے دل میں کوئی کھوٹ پیدا کرے، اس کے دل میں روحانی نقصان کرے، ایسا کوئی بھی تہوار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک تہوار اور خوشی ایسی ہے کہ اس میں اس کو روحانی لذت ملے، روحانی خوشی ملے۔ تو آج کا عید کا دن بھی اسی کو روحانی خوشی ملے گی جس نے سارا مہینہ اپنی روحانی کیفیت مجاہدہ کر کے پیدا کی ہوگی۔ جس نے یہ نہیں کیا ہوگا اس کو آج کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس کے لیے دوسرے دن اور عید کے دن یہ دونوں برابر ہے۔ یوم الفطر، عید الفطر، فطر کا معنی ہے روزہ کھول دینا۔ مہینے تک روزہ رکھتے تھے، اب روزہ کھول دیا، ختم کر دیا، ہو گیا مہینہ، اسی لیے اس کی خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ہے عید الفطر جو آج کی خوشی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نے جو آیت تلاوت کی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ مہینہ اس لیے اللہ نے عطا فرمایا کہ تم ان گنتی کے دن کو، نمبرز کو اللہ کے کہے ہوئے مطابق، احکام کے مطابق پورے کرو۔ الحمدللہ ہم نے پورے کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو اس توفیق پر جو اللہ نے تمہیں دی، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سارے مہینے میں اللہ کی توفیق اگر نہ ہوتی تو ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم تلاوت نہیں کرتے، ہم قیام رات کا نہیں کرتے، تراویح نہیں پڑھتے، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہوئی کہ اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہی تو ہم نے یہ سارے اعمال کیے جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے عید الفطر کے دن
تکبیر تشریق پڑھنا ہوتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی ذات کے لیے تعریف ہے۔ یہ اتنا سارا خوشی کا جذبہ کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ کہ جس نے رمضان کا مہینہ احکام الہی کے مطابق گزارا ہوگا، اور وہی در حقیقت اللہ کی کبریائی، اللہ کی ذات کی بڑائی وہ محسوس کرے گا کہ میرے اللہ نے، میرے خالق نے مجھے سارا مہینہ مجھے یہ ہدایت دی، اور آج یہ خوشی کا دن عنایت فرمایا، اور مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اگرچہ اس وقت ہم مسجد میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے طفیل سے ہمیں یہ ملا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جعلت لنا الارض مسجدا، کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنا لی گئی۔ پہلی امتوں میں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ عبادتیں کرنے کے لیے مخصوص جگہ پر، عبادت گاہ پر، عبادت خانے پر جانا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے سہولت بیان کر دی کہ کوئی بھی زمین پاک ہو پڑھ لو نماز، چاہے چرچ میں ہو پڑھو نماز، اپنے گھر میں ہو پڑھ سکتے ہو، جنگل میں ہو پڑھ سکتے ہو، بازار میں ہو پڑھ سکتے ہو، کہیں بھی ہو۔ ساری زمین اللہ نے اس امت کے لیے مساجد بنا دی۔ اس لیے اگر یہ مسجدیں بند ہو گئی تو ہمیں کوئی بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک قانون بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص جو عمل کرتا ہو اور نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں آئے، اور دل تڑپ رہا ہے۔ کئی لوگوں کا فون آیا کہ مول صاحب کچھ ہوا نہیں ہوا، ہم آئے یا نہیں آئے۔ معلوم ہوا کہ دل مساجد کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہے مساجد کے ساتھ، لیکن کچھ بندش کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی ثواب عنایت فرمائیں گے جو ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق کے ساتھ احسان، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر، اسی طرح زکوٰۃ المال، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں لازم کر کے اپنی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا رشتہ اور اچھا احسان کرنے کا برتاؤ ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص انسان کی طبیعت ہے۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، بعض مرتبہ وہ ریت میں کھیلتے ہیں، سینڈ کے اندر کھیلتے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے وہ کچھ گھر جیسا بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں، اور آپ اگر جا کر اس کو لات مار کے گرا دے یا ہاتھ مار کر گرا دے تو کتنا ناراض ہوتا ہے، کس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب چھوٹے بچے کی بھی مطلب یہ فطرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ فطرت ہے کہ میں نے بنائی ہوئی میری مخلوق ہے، میری مخلوق کو تم نقصان پہنچاؤ گے تو مجھے نقصان پہنچایا، میری مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ گے تو یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میری وجہ سے تم نے فائدہ پہنچایا، میری وجہ سے تم نے فائدہ پہنچایا۔ تو ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو اللہ کی محبت کی بنا پر ہم اسے دیتے ہیں، اللہ کی محبت کی بنا پر ہم اسے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ کا تعلق ہوا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے پر اللہ تعالیٰ بعض ایسے عمل ہے کہ جس پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کیا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ذمے میں ہے، اب اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا تو میرے ساتھ لڑائی ہوگی اس کی، میں اس سے لڑوں گا۔ تو مخلوق کے ساتھ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کا تعلق اور نسبت جس کی طرف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جیسے آپ نے لیلا مجنون کا قصہ سنا ہوگا،
مجنون عربی اشعار ہے، مجنون یہ کہتا ہے کہ میں جب لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو اس کی در و دیوار کو بوسہ دیتا ہوں۔ وہاں کون ہوتا ہے در و دیوار میں؟ لیلا تو نہیں ہوتی، لیکن اس در و دیوار کی نسبت لیلا کی طرف ہو گئی ہے۔ اس کے گلی کا کتا بھی گزرتا ہے تو میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق لیلا کے گلی سے ہو گیا ہے۔ تو جب ایک عشق مجازی جو ناپائیدار ہے اس پر جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ کا عشق اور اللہ کے ساتھ کی محبت جو حقیقی ہو، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جن بندوں کی نسبت ہو، ان بندوں کا اگر ہم خیال رکھیں اللہ کی محبت کی بنا پر، تو اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس کا کام بنا دیتے ہیں، اس کی کوئی بگڑی کو ہم ذرا تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق ہمارے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص میرے بندے کی کوئی تکلیف کو دور کرتا ہے، من نفس کربتن من کرب الدنیا نفس اللہ کربتن من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ من یسر، جو آسانی کرے مخلوق پر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر آسانی کرے گا۔ ایک تاجر کا قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تجارت کرتا تھا، رات دن بس تجارت میں لگا ہوا تھا، زیادہ تر کوئی نمازوں کی فکر یا اور اعمال اچھے وغیرہ بھی کچھ نہیں تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے دیکھا خواب میں، اور کوئی بڑے بزرگ نہیں خواب میں اس کو دیکھا، تو اس کی مغفرت کی ہوئی تھی، وہ جنت کے باغات میں گھوم رہا تھا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا ایسا اتنا، کہ یہ تو آدمی ایسا تھا، اس سے ہی پوچھا تو کہا کہ فرشتوں نے میرے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے، میرا کوئی ایسا کام نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو کوئی نیکی ہے اس کی، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن فرشتوں پہ بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے۔ تو ایک نیکی ایسی ملی اس کی کہ وہ جو تاجر تھا، بزنس مین تھا، اس نے اپنے سارے نوکروں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ جب کہ کوئی سودا خریدنے آئے، کوئی چیز لینے کے لیے آئے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ اچھی حالت اس کی نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دینا، اس کو دے دینا۔ اور جب کسی کے پاس کوئی قرض بھی ہو، پیسے باقی ہو قیمت کے، تو اگر معلوم ہو آپ کو نہیں ہے اس کے پاس، تو کچھ کم کر دینا، کچھ کم کر دینا، اور اگر نہ دے سکے تو معاف کر دینا۔ یہ اپنے کام کرنے والوں سے اس نے کہہ دیا تھا، اور خود بھی جب کھڑا رہتا تو اپنے کسٹمرز کے ساتھ یہی معاملہ کرتا تھا۔ بس یہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ کیا، اللہ نے فرمایا کہ تیری نیکی اتنی بڑی ہے کہ تیری مغفرت ہو گئی اس پر۔ ہمارے ذہنوں میں صرف یہی ہے کہ جو تسبیح لے کے پھرتا ہے، جو نماز نوافل پڑھتا ہے، جو دوسرے اس میں لگتا ہے، وہ حقیقت میں لگا ہوا ہے، اور مخلوق کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق سمجھ کر اللہ کی محبت کے نتیجے میں وہ کرتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ حالانکہ اتنے عمل پر اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سے آپ نے بہت سا قصہ سنا ہوگا، ایک کتا پیاسا تھا، بالکل گرمی کے موسم میں تھوڑی سی تری پڑی ہوئی تھی، اس کو چاٹ رہا تھا، اور ایک زانیہ عورت طوائف میں سے وہاں سے گزر، اس نے دیکھا تو اس نے اپنے موزے نکال کر کنویں میں ڈال کر پانی نکالا، وہ پانی اس کو پلا دیا، اللہ نے اسی پر مغفرت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر جگر رکھنے والا، تر جگر رکھنے کا والا مطلب ہر زندہ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرند ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ ایک بڑے بزرگ محدث تھے، تفسیر تھے،
मुफस्सिर थे और बड़े नेक भी थे, बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि क्या गुजरी आपकी, तो वो अपने कहा कि मैं अपने दिल में समझ रहा था कि मैंने इतनी सारी किताबें लिखी है, हदीस का दर्स व तदरीस इतने साल किया है और मैंने तफसीरें पढ़ाई है, ये हैं, तो मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। लेकिन वो सब एक तरफ रहा, वो सब एक तरफ रहा। मेरी जो मग़फ़िरत हुई वो इस पर हुई कि एक मरतबा मैं लिख रहा था, और पहले ज़माने में लिखने का आपने देखा होगा कि वो कित्ता आता था, लकड़ी का, उसको तराश के रोशनाई में इंक में डिबो डिबो कर उससे लिखते थे। तो कहा कि वो मैं लिख रहा था और मैंने एक जुमला पढ़ने के लिए वो कलम, वो कित्ता मैंने रखा था, उस पर एक मक्खी आई, उस पर एक मक्खी आई और मक्खी प्यासी थी, वो रोशनाई को चूस रही थी, इंक को चूस रही थी। मैंने अपना लिखना रोक दिया कि ये प्यासी है और ये पी रही है, इसको पी लेने दो। वो जब वहाँ से उड़ गई तो मैंने लिखना शुरू किया। ये अल्लाह की छोटी सी मखलूक के साथ अल्लाह की मोहब्बत पर मैंने ये एहसान किया। कोई वहाँ देखने वाला नहीं था, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मैंने किया। अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया इस पर, अल्लाह ने मुझे इस पर माफ़ कर दिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये दोनों चीज़ें, एक रमज़ान में एक अल्लाह के साथ का ताल्लुक़ और अल्लाह की मखलूक का साथ का ताल्लुक़ अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर, ये दोनों अल्लाह ताला ने हमें बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई है। और इसको जिस आदमी ने जितना भी इसने महीने में कमाया होगा, सारा 11 महीने उसका चलेगा खैर आफियत के साथ, बरकतों के साथ, सलामती के साथ, बीमारियों से दूर रहने के साथ अल्लाह ताला उसका करेगा। और आइंदा 11 महीने के बाद फिर रमज़ान का महीना आ जाएगा, आइंदा साल फिर अल्लाह ताला वो मौका इनायत फरमाएंगे। तो जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया रमज़ान में और उसने मौके से फ़ायदा उठाया, उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि सारा महीना सेहत व आफ़ियत के साथ रखा अल्लाह ताला ने हमें, और ये पूरी इबादत हमने दोनों अदा की। अल्लाह का शुक्र इस पर अदा करना चाहिए और दुआ करना चाहे कि अल्लाह ताला इन सब को कबूल फरमा कर हमें आइंदा साल भी रमज़ान का महीना खैर व आफ़ियत के साथ इनायत फरमाए। इसीलिए सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम जो हैं, जब रमज़ान का महीना गुज़र जाता आखिर, तो वो उसी वक्त से दुआ करते नेक्स्ट रमज़ान के लिए, उसी वक्त से नेक्स्ट रमज़ान के लिए दुआ करते। वो जानते थे कि इन दिनों की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है अल्लाह ताला। और जिन बदनसीब बंदों ने इस मेहमान की कदर नहीं की, तो हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको महफूज रखे। और मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर रोज़े न रखे हो तो उसकी क़ज़ा कर लीजिए, उसकी क़ज़ा कर लीजिए, वरना अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, इस मेहमान की, इस रोज़ों की नाक़दरी की वजह से अगर अल्लाह की पकड़ आ गई तो अल्लाह की पकड़ सख्त है। अल्लाह ऐसा न करे, लेकिन इसकी क़ज़ा कर ले। अल्लाह ताला ने इसको भी कबूल कर लिया है कि चलो कोई रमज़ान में नहीं रखा तो इसके बाद उसने क़ज़ा कर ली, मैं इसको कबूल कर लेता हूँ। ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। टाइम हो गया है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दो बातें कर देता हूँ कि जिन हज़रात ने सदक़े फ़ित्र अभी तक अदा न किया हो, तो यहाँ मस्जिद के सामने मेन गेट पर वो सदक़तुल फ़ित्र का बॉक्स रखा हुआ है, आप आकर वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, पर पर्सन $7। इसी तरह आज की नमाज जो हैं उसकी भी तरकीब में बयान कर दूं, चूँकि घरों पे सबको पढ़ना होता है, कि एक इमाम होंगे और इनके अलावा 3 मुक्तदी होना ज़रूरी है। बाकी घर के अफराद भी उनके पीछे पढ़ सकते हैं, जमात से पढ़ सकते हैं। इमाम पहले नमाज पढ़ाएगा, ईद में पहले नमाज है और ख़ुतबा बाद में है। पहले नमाज पढ़ाएगा तो नीयत ये करेगा इमाम, इसी तरह मुक्तदी पहले इमाम की नीयत में कहता हूँ कि मैं ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब नमाज ज़्यादा 6 वाजिब तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ, ये इमाम नीयत करेंगे। और मुक्तदी ये नीयत करेंगे कि मैं आज के ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब नमाज
زیادہ 6 واجب تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ یہ نیت ہو گئی۔ اب امام جو ہیں تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں گے، تو ہم سب ثنا پڑھیں گے۔ لفظ ثنا نہیں پڑھنا ہے، شروع جو کرنا ہے وہ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد امام صاحب وہ 3 تکبیر کہیں گے، 6 میں سے 3 پہلی رکعت میں، تو اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ اٹھا کر آپ باندھ لیں۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ نارمل کر کے 1 رکعت پوری کرے اور دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو امام پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیر جو ہے وہ کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے۔ یہ 3 زیادہ تکبیریں ہو گئی۔ اب چوتھی مرتبہ جو اللہ اکبر کہیں گے وہ رکوع میں جانے کے لیے کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، رکوع میں چلے جائیں اور اپنی دوسری رکعت نارمل طریقے سے پوری کر دیں۔ یہ نماز کے بعد سلام کے بعد دعا کر لیں، اور دعا کے بعد 2 خطبے جیسے ہم جمعہ کے کرتے ہیں اسی طرح 2 خطبے نماز کے بعد امام پڑھے گا۔ خطبہ سنت ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد خطبہ مسنون ہے سننا۔ اچھا، اور جن کے ہاں امام نہ ملا، کوئی گھروں میں پڑھنا ہے امام نہ ملا ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ الگ الگ جماعت کے ساتھ نہیں، الگ الگ 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لے، پھر 2 رکعت نفل، 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھ لے، یہ ان کے یہاں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ 27 رمضان کو جن جن حضرات نے پلیج کیے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ آ کے رمضان میں ہی ادا کر گئے، تو آج بھی عید کا دن ہے، اور یہ بھی اللہ کے یہاں یہ دن بھی بہت ہی مقبول ہے، تو جن کے باقی ہو وہ کوشش کرے کہ آج بھی یہاں آ کر دے جائے، انشاءاللہ یہاں آفس کھلا ہوگا، اور جتنا ممکن ہو جلدی اپنی نیت پر عمل کر لے، واللہ شیطان بہت ورغلاتا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس شیطان سے بچائے۔ ہم نے وعدہ کر لیا ہے اللہ کے ساتھ، تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں ہم نماز پڑھیں گے، اور ہم نماز کو یہاں پر براڈ کاسٹ نہیں کریں گے، امام کے پیچھے نماز، مسجد کے امام کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، یہاں سے براڈ کاسٹ ہی نہیں کریں گے ہم۔